الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ناظرین، آج سے ہمارے یہاں نیا سیریز شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات۔ اس سیریز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق پیش کیے جائیں گے تاکہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں خود ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ ناظرین، اخلاق کے معنی بہت وسیع ہے۔ تمام اچھی صفات کا مجموعہ اس کا نام ہے اخلاق۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والے تمام اعلیٰ اور عرفہ صفات کو جمع کیا جائے اور پھر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام کی تمام صفاتیں اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے پہلے سبق کا عنوان ہے آپ جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ یہ خاتون اول نہایت زیرک، سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ 15 سال سے آپ کی زوجیت میں تھیں۔ جب شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ عظیم خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ ہر حال کی ساتھی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب غار حرا میں تاج نبوت رکھا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے زور سے پکڑ کر دبایا جس سے مجھے نہایت ہی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی کا آنا، فرشتے کا ایک بار نہیں 3 بار زور سے دبانا اور اس سے آپ کو تکلیف ہونا، یہ نہایت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیات کو پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو گھبراہٹ کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے، کبھی طاری تھی۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی حضرت خدیجہ نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ زمیلونی کے معنی لحاف کے بھی ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی طاری تھی، چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لحاف
یا چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، در حقیقت مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی دانائی اور سمجھداری ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی، کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اوپر کہی ہوئی باتوں کی خوبی پر غور فرمائیں کہ رشتوں کو آپس میں ملانا اور جوڑنا کتنا عمدہ کام ہے۔ سچ بولنا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کی آفات میں مدد کرنا، تمام کے تمام کام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی بدترین دشمنوں نے بھی کبھی آپ کو بددیانت یا جھوٹا نہیں کہا۔ مکہ میں لوگ آپ کو نام سے کم اور آپ کی صفات سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے اور پکارتے تھے اور کہتے تھے صادق آ گئے، امین آ گئے۔ اسی لیے کافروں نے عطائے نبوت کے بعد بھی آپ کو براہ راست جھوٹا نہیں کہا۔ قرآن کریم نے اس کی شہادت یوں دی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یقیناً یہ آپ کو ہرگز نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں بھی عمدہ اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے اور ایسا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔